یسایہ 36واں باب۔ اور حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنحریب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا۔ اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حزقیہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا۔ تب الیاکیم بالخلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور مرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے، اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ کیا مشورت اور جنگ کی قوت منہ کی باتیں ہی ہیں؟ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ، تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کی عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے۔ اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ پر اگر تم مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر حزقیہ نے یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذبح کے آگے سجدہ کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرطے کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں سے بھی ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے؟ تو تورتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے، اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاکیم اور شبنا یواخ نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر۔ لیکن ربشاکی نے کہا، میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورا پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ کیا جائے گا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک ہے۔ خبردار، ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ سفروائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا؟ جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ آمین۔ یسایہ 37واں باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے خدا کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑھا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا، جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے، اور یسایہ نے ان سے کہا، تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا
اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکی سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودہ حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضے میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور ہاران اور رصف اور بنی عدن کو جو تسلیار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفروائم اور ہین اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہے؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا۔ حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الافواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنحریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ یسایہ کا پیغام بادشاہ کے نام۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنحریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر سیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مضحکہ اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے، تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے، تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا، میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھایا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیواروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے چوٹی پر کے زرخیز جنگل میں جا گھسوں گا۔ میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ میدان کی گھاس اور پود اور چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے، جو بھی بڑا نہ ہو۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہو کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا، اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ پس خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کے لشکر گاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ سنحریب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر اور اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔